السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دوستو میں دیر سے آنے کی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں صاحب فراش تھا۔ آج اس کا دوسرا پہلو کہ ہم نے جب کہا تھا کہ مجلس احرار کا، جس طرح پہلا ایپیسوڈ میں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے لیے یونیفارم اور باقاعدہ ان کی ڈرل ہوا کرتی تھی، ریہرسل ہوتی تھی وہاں، اور تو وہ بیسیکلی تو وہ ایک حریت کی طرف اور ان کا کاڈر تیار کرنے کے لیے ان کی یہ کاوش تھی۔ مجلس احرار شہری حلقوں میں یونینسٹ پارٹی کے لیے واضح چیلنج تھی۔ یونینسٹ پارٹی کا تعلق زراعت سے وابستہ حلقوں سے تھا اور صوبے کے تمام جاگیردار اور ذمہ دار طبقہ، قبیلوں کے سردار ان کے جھنڈے تلے جمع تھے۔ مجلس احرار نے نہ صرف جاگیردارانہ نظام کا مقابلہ کیا بلکہ مظاہروں کے حقوق کی جنگ لڑی، حاریوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں احرار کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ سوشلزم کا نظریہ بھی تھا۔ پنجاب میں مظاہرین اور کسانوں پر، جو بے زمین کسان تھے یا حاری تھے، ان پر استحصال کی وجہ عمومی ڈپریشن تھا۔ اس لیے پہلی بار کسی مذہبی جماعت مجلس احرار کے انقلابی منشور نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مجلس احرار کو اگرچہ اس بات کا علم تھا کہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں بڑھتے ہوئے استحصال کے نتیجے میں ڈپریشن کی ذمہ داری یونینسٹ پارٹی اور ہندو سود خور بنیے پر ڈال کر وہ طبقہ جو ہے جاگیردار طبقہ وہ بری الزمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام آپ کی مسائل کی وجہ یہ ہندو بنیہ ہے جو سود خور ہے، تو یہ بیسیکلی وجوہات ہیں اس کی۔ تو اس کے علاوہ 1934 میں سینٹرل اسمبلی کے بائی الیکشن میں احرار کی فتح نے یونینسٹ پارٹی کی ذرا بختر میں اچھا خاصا چھید کر دیا ہے۔ سر فضل حسین نے اس ضمنی الیکشن میں مرکزی اسمبلی کی سیٹ کے لیے خان بہادر رحیم بخش کو یونینسٹ پارٹی کا امیدوار نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس کا حلقہ انتخاب 4 اضلاع پر مشتمل تھا، جن میں ایک حصہ لاہور پہ تھا۔ یہ بہت بڑا حلقہ انتخاب ہوا کرتا تھا، تو اس میں سے ایک لاہور تھا، امرتسر تھا، فیروز پور اور گرداسپور پر مشتمل یہ علاقہ تھا جس کا یہ حلقہ انتخاب تھا۔ تو مجلس احرار نے اس الیکشن میں خالد لطیف گابا، جسے کے ایل گابا بھی کہتے ہیں، ان کو میدان میں اتارا۔ خالد لطیف گابا نو مسلم تھے اور جو لالا حال کرشن لال کے وہ بیٹے تھے، جو بڑے کاروباری شخص تھے، اور یہ نو مسلم تھے۔ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا۔ الیکشن سے پہلے ہی احرار کی امید کے بارے میں ان کے امیدوار کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو چکا تھا کہ یہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ مجلس احرار نے کشمیر اور کپور تھلا میں مسلمانوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی تھی، اور یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اب ہم ذرا مختصر مجلس احرار کے حوالے سے اس کی کشمیر میں ایک متحرک کردار اور خدمات پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مقام صد افسوس کے احرار کے کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کے لیے جد و جہد کو پاکستان کے متعصب مورخین نے ریاستی پالیسی کی وجہ سے کبھی خدمات کا اعتراف تو درکنار درخور اتنا نہ بخشا اور نہ ہی ان کا ذکر کیا، بلکہ ان کے کرداروں کو پوشیدہ رکھا، ان کو مخفی رکھا۔ کشمیر میں 1931 کی احتجاجی تحریک نے مجلس احرار کو پنجاب کے شہری علاقوں میں شہرت کی بلند ترین مقام تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی وجہ لاہور، امرتسر اور سیالکوٹ میں کشمیری قوم کی سکونت تھی، جن کی اکثر اچھی خاصی تعداد تھی۔ کشمیر میں ڈوگرا راج جو 1847 کو قائم ہوا تھا کا مسلمانوں کے ساتھ ان کا استحصالی اور ظالمانہ سلوک نے اس راج کو مسلمانوں قوم میں خاصا بدنام کر دیا تھا۔ ڈوگرا راج نے فقط ایک گائے کے ذبح کرنے پر 7 سال قید با مشقت کی سزا دینا ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کو بکری یا دمبا ذبح کرنے پر بھاری ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا۔
ایک ہندو نے جب اسلام کی تعلیمات سے وہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور ڈوگرا راج نے اس کی تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ بحق کے سرکار ضبط کر لی تھی۔ ڈوگرا حکومت نے مسلمانوں کے لیے بہت سے مذہبی مقامات کو غصب بھی کیا تھا، جسے بعد میں 1931 میں گلانسی کمیشن نے بحال کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ اس طرح کی حکومتی متعصبانہ پالیسی کے ذریعے مسلمانوں کے لیے معاشی پابندیاں عائد لگا دی تھی انہوں نے، جس سے وہ پسماندہ اور سماجی حوالے سے کمزور تھے۔ کشمیر کے پونچھ اور میرپور سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا، اس لیے مہاراجہ سمجھتا تھا کسی بھی طرح کی بغاوت یا ایمرجنسی میں یہاں سے بھرتی ہونے والے مسلمانوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب سے شائع ہونے والے اخبارات مسلسل کشمیری مسلمانوں کی زبوں حالی کو موضوع گفتگو بنا کر مضامین اور خبریں برابر شائع کرتے رہے، جس سے عوام کو پھر آگاہی بھی ہوتی رہی۔ خصوصاً میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں روزنامہ انقلاب کو اور اس کے مدیر اعلیٰ عبدالماجد سالک کو۔ اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کی مسلم دشمن پر پالیسیز پر سخت تنقیدی مضامین لکھے، خبریں شائع کی۔ اس اخبار کی سرکولیشن کشمیر میں ممنوع قرار دے دی گئی اور اس کے بعد مجلس احرار نے ہری سنگھ کی مسلم دشمن پالیسی کو خوب اجاگر کیا۔ اس طرح مراد آباد سے تعلق رکھنے والے ایک گائیڈ ہوا کرتا تھا عبد القادر، یہ سری نگر سے گرفتار ہونے پر اس نے ایک بھونچال پیدا کر دیا، جس سے مسلمانوں کو مہاراجہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے پر مجبور کر دیا۔ ریاست نے کسی وجہ سے اسے گرفتار کیا اور 6 جولائی 1931 کو اس کا ٹرائل سیشن کورٹ سری نگر میں شروع کیا گیا تو مسلمان جو تھے بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، جہاں اس مقدمے کی پروسیڈنگ سینٹرل جیل سری نگر منتقل کر دی گئی۔ جب لوگوں نے یہ خبر سنی تو وہاں اس کے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے پولیس نے ان پر بے دردی سے لاٹھی چارج کی، جس سے زیادہ حالات پھر کشیدہ ہو گئے۔ پولیس نے عوام پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس سے موقع پر ہی 22 جو مظاہرین تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ 13 جولائی 1931 کو یوم شہداء کے طور پر وہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دل خراش واقعے نے پورے کشمیر میں آگ لگا دی، جس سے مسلمانوں اور جموں کشمیر کی پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئی۔ اس احتجاج نے اس وقت کی فرقہ واریت کی شکل اختیار کر لی اور ایک دن مظاہرین نے ایک پنجابی ہندو دکاندار کو اس احتجاج کی وجہ سے دکان بند کرنے کا کہا تو اس نے مظاہرین کا کہنا ماننے سے انکار کیا، تو مظاہرین نے نہ صرف اس کی دکان کو بلکہ دوسرے 7 ہندوؤں کی دکانوں کو بھی لوٹ لیا، جس کی رپورٹ دیتے ہوئے آئیکو پلینٹ نے کہا کہ 1921 کے موپلاؤں کی بغاوت سے بھی زیادہ اس میں شدت ہے۔ اس کے نتیجے میں شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس سمیت 300 کے قریب مسلمان گرفتار ہو گئے اور آئے روز کے احتجاج ہڑتالوں نے کشمیر میں پہلی سی ٹینشن کو بڑھوتی دے دی۔ جولائی کے آخری ہفتے میں کشمیری مسلمان رہنما شملہ میں سر ذوالفقار علی کی رہائش گاہ پر اکٹھا ہوئے، جہاں انہوں نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کشمیر کمیٹی کا پہلا صدر مرزا بشیر احمد، یہ مرزائی ہے، مرزا بشیر احمد جو سربراہ ہے مرزائیوں کا، اقلیتوں کا، وہ قادیانیوں کا، اس کو سربراہ چنا گیا۔ سر محمد اقبال اور سر ذوالفقار علی، خواجہ حسن نظامی، سید محسن شاہ اور شیخ رحیم بخش، مولانا اسماعیل غزنوی، عبد الرحیم درد، یہ بھی احمدی ہے، عبد الرحیم درد تھا، یہ بھی احمدی تھا، اس کو اس مجلس کشمیر کمیٹی کا سیکرٹری چنا گیا۔ مولانا نور الحق انگریزی اخبار آؤٹ لک کا مدیر اعلیٰ تھا۔ سعید حبیب شاہ جو تھے وہ روزنامہ سیاست کو ممبران بنایا گیا۔ کشمیر کمیٹی کا مقصد کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے استحصال اور زیادتیوں کا قانونی اور پرامن طریقے سے سدباب کرنا تھا۔ کمیٹی نے کشمیر کے شہداء کے لیے غیر جانبدار کمیشن کا مطالبہ کیا، جو تحقیق کر کے اس دلخراش واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کرے اور ان کو سزا کر دے۔ کمیٹی نے کشمیر ڈے کا 14 اگست کو یوم شہداء منانے کا دن قرار دے دیا، اور جن کی شہادت 13 جولائی 1931 کو ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے کشمیر ڈے اس دور میں کمیٹی نے تجویز پیش کی تھی کہ 14 اگست ہونا چاہیے۔
مرزا بشیر الدین احمدی نے کہ کشمیر میں مقامی رابطے تھے، جن میں خصوصاً شیخ عبداللہ جو مشہور کشمیری رہنما ہے اور جمال الدین وغیرہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ قادیان کو کشمیری مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ شاید سامعین کے لیے انوکھی بات ہوگی کہ قادیان کو کشمیری مسلمانوں کی آزادی کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا اس وقت۔ مجلس احرار احمدیوں کے ان عزائم کو بھرپور بھانپ چکی تھی کہ کشمیر کمیٹی میں ان کی شمولیت کس طرح سے وہ اس سیاست کے ذریعے اپنا عقائد کو وہ پھیلائے گی اور کس طرح وہ سیاست میں ان کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر لے گی۔ اس طرح اکابرین احرار نے جہاں کشمیر کی عوام کو کشمیر کے حکمرانوں کے جبر کے خلاف اکسایا، اسی طرح احمدیوں کے عقائد اور سیاسی عزائم سے بھی آشکار کیا۔ مجلس احرار نے کشمیر کی کمیٹی سے حکومت سے وادی میں ہونے والے اس دلخراش واقعہ کی انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم اور دیگران نے سیالکوٹ، گوجرانوالا وغیرہ میں بڑی احتجاجی ریلیز کا انعقاد کیا۔ اس سے انہیں کشمیری عوام میں بہت پذیرائی مل گئی۔ مجلس احرار نے کشمیر کے کانگریسی رہنما شیخ عبداللہ کو اپنے میں ڈھب پر چلانے کی کوشش کی، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ شیخ عبداللہ اپنے ڈھب کا انسان تھا، اپنے مزاج کا انسان تھا۔ مجلس احرار نے اپنے رضاکاروں کے جتھے منظم کیے، جنہوں نے سیالکوٹ کے راستے 6 اکتوبر 1931 میں کشمیر بابو میں داخل ہوئے۔ ان جتھوں کو کشمیر میں داخلے کے لیے روکنے کے لیے کشمیر درباری پولیس جو تھی وہ مہاراجہ کے وفادار تھے، ان کو تعینات کیا گیا، لیکن وہ بھی احرار کے رضاکاروں کے سامنے جو بڑے جذباتی تھے اور ان کے سامنے بہادر بھی تھے، ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے، اور نومبر میں 2376 احراری رضاکار کشمیر میں داخل ہو گئے، جن میں 21 احراری جتھے وغیرہ علاوہ تھے اس کے۔ صرف پنجاب سے داخل ہونے والے 45,000 رضاکار کشمیر میں گرفتار کر لیے گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں مجلس احرار کی اس مہم نے پوری کشمیری مشینری کو اور ان کی ایک پورے سسٹم کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ اس سلسلے میں ایک ڈیوڈ گلیمٹن نے ایک رپورٹ دی کہ اس قدر بڑی تعداد میں گرفتاریوں نے کشمیر کی جیل کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، ان میں مزید رکھنے کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے ان کے عارضی کیمپ بنائے جائے۔ اب 45,000 جو احراری رضاکار تھے ان کی گرفتاری، اور وہ بڑے عام کارکن نہیں تھے، وہ ایکٹیوسٹ جو تھے وہ پورے نظریاتی فکری حوالوں سے جذباتی بھی تھے، وہ تو ان کے سامنے پھر ریاست جو تھی وہ بے دست و پا ہو کے رہ گئی، مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ اور مہاراجہ کشمیر اپنے وزیر اعظم پر بہت برہم ہوا۔ ان حالات کو کنٹرول نہ کرنے کی ذمہ داری وہ اپنے وزیر اعظم کشن لال پر ڈال کر اسے معزول کر دیا، اور اس کی جگہ ایک کرنل ایجی ڈے کولون کو وزیر اعظم بنا دیا، جس کی ریکمنڈیشن انڈین پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ نے کی تھی، جو وہاں 1936 تک اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ ہری سنگھ نے وادی کشمیر کے گرم سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 13 جولائی کو ایک انکوائری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، جس میں سر برٹن گلینسی، پریتھم ناتھ اور غلام عباس کو کمیٹی کے اراکین منتخب کیا گیا۔ اور اسی طرح کے اعلان نے ماحول کی کشیدگی کو کم نہ کیا، بلکہ احرار کے موقف کو تائید نصیب ہوئی اور اس میں شدت پھر آ گئی۔ مجلس احرار نے جس انداز سے کشمیر میں اپنی بہترین سیاسی اننگ کا آغاز کیا، اس کی شہرت پنجاب میں اوج ثریا کو جا چھوئی، اور اس طرح کی کپورتھلا سمیت مزید 2 ریاستوں میں احرار نے مسلمانوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور یہی وجہ ہے کہ 11 فروری 1934 کو پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں مجلس احرار کے 3 نمائندگان منتخب ہو گئے، جن میں ہوشیار پور صدر حق اور جھیلا نظر سے چودھری عبد الرحمن اور لاہور سے مظہر علی اظہر منتخب ہوئے۔ یہ پنجاب کی سیاست میں شروعات تھی۔ اگرچہ مظہر علی اظہر صاحب کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا، لیکن اس کے باوجود مجلس احرار کے وہ بہت بڑے رہنما تھے۔
اور یہ پنجاب میں ان کی سیاست کی شروعات تھی جس نے شہری حلقوں کی مڈل کلاس طبقے کو توجہ اپنی طرف مبذول کروا دی، اور یقینی ایک 1929 یا 31 میں ایک اسٹیبلش ہونے والی، قائم ہونے والی جماعت کے لیے جو متوسط اور غریب لوگوں کی نمائندگی کر رہی تھی کہ ایک بہت بڑی فتح تھی یہ والی بات بھی، اور احرار پنجاب میں مسلم لیگ کے لیے چیلنج بن گئی۔ اور اب میں کپورتھلا کی بھی تحریک کا ذکر کر دوں کہ مجلس احرار نے سکھوں کی کپورتھلا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ایک بھرپور تحریک کا آغاز کیا۔ کپورتھلا جو ہے وہ راوی بیاس کے مغرب میں ایک ریاست تھی جس کا حکمران ایک سکھ مہاراجہ جگجیت سنگھ تھا، لیکن یہاں کی اکثریتی آبادی یعنی 57% لوگ جو وہ مسلمان تھے۔ ان کا گزر بسر زراعت کے شعبے سے تھا، لیکن پھر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ وہ ریاست کی آمدن کا 60% جو حصہ تھا وہ عوام سے ٹیکسز کی مدد میں وصول کیا جاتا تھا، جن میں بیشتر حصہ مسلمان کسانوں سے ایک خطیر رقم جبری طور پر ان سے لے کر وصول کر کے لی جاتی تھی، لیکن ان کی فلاح بہبود پر کوئی رقم خرچ نہیں کی جاتی تھی، جبکہ 68,338 روپے غیر مسلم کی فلاح پر خرچ کر دیے جاتے۔ چونکہ انڈیا کی ریاستوں میں لینڈ ایلینیشنز ایکٹ 1900 عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اس لیے مسلمان کسان ہندو ساہوکاروں کے چنگل میں بھی بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ کپورتھلا میں بسنے والے راجپوت مسلمانوں کو اس ناانصافی سے چھٹکارے کی امید اس وقت بیدار ہوئی جب انہوں نے کشمیر میں مجلس احرار کے عملی کردار کا انہیں علم ہوا۔ کپورتھلا کے ایک شہر تھے بیگوال میں مسلمانوں نے احتجاجی ریلیز کا انعقاد کیا اور دکانوں کا شٹر ڈاؤن کا کال دی، تو ہندو ساہوکاروں نے، دکانداروں نے اس کو کال کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس سے تنازع بڑھ گیا۔ ہندو ساہوکاروں نے مسلمانوں کو سود پر مزید قرض دینے سے انکار کر دیا اور پہلا دیا ہوا قرض واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے احتجاج میں شدت آ گئی۔ باگوال جو تھا اس میں سب سے پہلے اس ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آواز چودھری عبدالعزیز صاحب کی مرحوم کی تھی، جو مجلس احرار باگوال کے صدر تھے۔ انہوں نے 1931 میں ذمہ دار لیگ کا قیام عمل میں لائے تھے اور کسانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا۔ مجلس احرار نے اس موقف کی تائید بخشی اور تحریک میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے اپنے رضاکار وہاں بھیجے، جس پر چودھری عبدالعزیز کو فروری میں پھر گرفتار بھی کر لیا گیا اور فوری امن و امان اور لوگوں کو بغاوت کے افسانے پر فرد جرم عائد کر کے 5 سال کی قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ان تمام تر ریاستی ہتھ کنڈوں اور ظلم کے مجلس احرار نے اس تحریک سے پیچھے ہٹنا ہرگز گوارا نہ کیا اور ان میں پھر شدت ہی آتی گئی۔ 1932 میں وہاں کے مسلمان قوم نے ان اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ کا ریاست میں نفاذ کا مطالبہ کر دیا، جس میں ذمہ داروں پر ٹیکسز کی کمی اور سود خور ساہوکاروں کو کسانوں کی زمینیں ضبط کر کے انتقال کروانے کے سلسلے کو قانونی طور پر روکنے کا مطالبہ شامل تھا۔ کوئی صورتحال کی بڑھتی ہوئی شدت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے کمیٹی ایک مجسٹریٹ کی سربراہی میں اس نے ایک تشکیل دی، جس نے اپنا کام بڑی سست روی سے کیا۔ اس سے مسلمانوں میں مزید شکوک و شبہات ہوئے، جس نے حالات کو کشیدہ کر دیا۔ اس پر کپورتھلا کے وزیر اعظم سر عبدالحمید نے دونوں فریقین کو مذاکرات کی دعوت دی، جس میں ایک فریق کسانوں سے تھا، دوسرے ساہوکاروں سے تھا۔ کسانوں نے عبدالحمید پر اعتماد نہ کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس کے ہندو ساہوکاروں سے ذاتی تعلقات ہیں۔ اس پر مجلس احرار کپورتھلا کے سیکرٹری جنرل نے ذمہ دار اخبار میں بیان دیا کہ پھولی تحصیل کے غریب کسان اور مزدور بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تحصیل کے شمالی علاقے میں بسنے والے مسلمان پولیس اور افسر شاہی کے ظلم و زیادتی کا شکار ہیں۔ کپورتھلا کے جنوبی جو حصے باگیوال میں کے مسلمان کسانوں میں بغاوت نے مزید بے چینی پیدا کر دی، اور جب جنوری 1934 میں سرکاری سطح پر لینڈ ایلینیشن لا کو ذمہ دار موومنٹ کی دباؤ میں زبردستی لگانے کی کوشش کی، تو وہاں ساہوکاروں اور دکانداروں نے اس پر مزاحمت کا راستہ اپنا لیا۔ میں احرار تحریک احرار جو تھا، اب اس پہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ اگرچہ احرار ہندوستان میں
अपने लिए हमायत हासिल कर दी اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. مسلمان ان کو اپنا مسیحا سمجھنے شروع ہو گئے، لیکن پنجاب میں ان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا. اس لیے اس نے 1930 کے عہد میں اس صوبے کی مسلمان عوام میں سب سے اہم اور کلیدی کردار ادا کیا. مجلس احرار نے کیا جس نے پورے جذبوں سے ہم آہنگ ہو کر مسجد شہید گنج لاہور کے واقعہ 1935 تک بے پناہ مقبولیت کی حدوں کو چھو لیا اور پنجاب کی سب سے مقبول جماعت بن کر پورے وجود کے ساتھ وہ کھڑی رہی. اور اس کے بعد مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا. یہ کیوں واقعہ پیش ہوا اور مجلس احرار کو زوال پھر کیوں ملا، اس پہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. جڑے رہیے. السلام، بہت شکریہ.